السلام علیکم ناظرین، آج ہم مشہور و معروف ولی اللہ حضرت مادو لال حسین کے بارے میں چند گزارشات کریں گے۔ حضرت مادو لال حسین جمال و معرفت اور حقیقت سے آراستہ تھے۔ آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ آپ کے والد کا نام کلسن رائے تھا۔ انہوں نے سلطان فیروز شاہ کے عہد میں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام شیخ عثمان رکھا گیا۔ وہ کپڑا بنتے تھے۔ حضرت مادو لال حسین کی ولادت 945 ہجری میں لاہور کے ایک اندرونی محلہ ٹکسالی دروازہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں دوسرا خیال یہ ہے کہ آپ پنڈ داد خان ضلع جہلم کے گاؤں ڈڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شیخ حسین اور بعض روایات میں شاہ حسین رکھا گیا ہے۔ آپ نے ٹکسالی دروازے کے باہر کی مسجد میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے شیخ حافظ ابو بکر سے علم حاصل کیا جو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے 7 سپارے چھوٹی عمر میں ہی حفظ کر لیے تھے۔ آپ نے 36 سال کی عمر میں بزرگ سے درس سنا اور بزرگ نے یہ درس دیا تھا، دنیا لوح و لب کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر آپ مکتب سے بھاگ گئے اور پھر کبھی مکتب نہیں گئے۔ پھر آپ نے قضاء و قدر کے پہلوؤں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک اور استاد محترم شیخ سعد اللہ سے تفسیر مدارک کا کچھ حصہ پڑھا۔ ایک دفعہ جب حضرت بہلول آپ سے ملنے آئے تب آپ مسجد میں درس لے رہے تھے اور حضرت بہلول خان کی پہچان یہ تھی کہ وہ قطب زمان تھے۔ قطب زمان سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی جو کسی زمانے میں جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو۔ حضرت بہلول خان صاحب حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے آئے تھے اور ان کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ لاہور جا کر آپ مادو لال حسین کو تعلیم دیں۔ جب خان صاحب مسجد میں آئے تب انہوں نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا کہ دریا سے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے پانی لا کر دیا۔ انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا الہی اس بچے پر کرم فرما، اس کو عرفان کی دولت سے مالا مال کر اور اپنا سچا عاشق بنا۔ جب رمضان المبارک قریب آیا تب حضرت بہلول خان صاحب نے حافظ ابو بکر سے کہا کہ ماہ رمضان قریب ہے، اس سال رمضان حضرت شیخ حسین قرآن سنائیں گے۔ انہوں نے آپ کو لال حسین سے شیخ حسین کا نام دیا۔ پھر جب آپ کو قرآن سنانے کے لیے کہا گیا تب آپ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو صرف 6 یا 7 پارے حفظ ہیں، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ پھر خان صاحب نے فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تم ضرور قرآن سناؤ گے۔ پھر خان صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ وہاں دریا سے پانی لاؤ، مگر وہاں ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں جو بزرگ ملے اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ پھر آپ دریا پر پانی لینے کے لیے گئے۔ پھر وہاں آپ کو ایک بزرگ ملے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ لوٹے کا پانی میرے ہاتھ پر ڈال دیں۔ آپ نے فوراً پانی ڈال دیا۔ پھر اس بزرگ نے خوش ہو کر اس پانی سے آپ کے منہ پر چھینٹے مارے۔ پھر ان چھینٹوں کے اثرات سے آپ نے اس رمضان پورا قرآن سنایا اور آپ کو خان صاحب نے مسجد کا امام مقرر کیا۔ آپ نے حضرت بہلول خان صاحب کے ہاتھ بیعت کی اور انہوں نے بیعت کے بعد آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ پھر خرقہ خلافت لینے کے بعد آپ نے رخصت ہونے کا ارادہ کیا اور اس سے پہلے حضرت شیخ بہلول نے آپ کو یہ ہدایت کی کہ آپ حضرت داتا گنج بخش کے دربار پر باقاعدگی سے حاضری دیا کریں، اور آپ ایسا ہی کرتے رہے اور دربار جا کر سکون اور یکسوئی پاتے تھے۔ اور آپ کے دربار جانے کا وقت یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر مکتب کا درس لینے کے لیے
جاتے تھے اور وہاں عشاء کی نماز تک قیام کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 12 سال تک یہ پابندی اختیار کی۔ اس حاضری کے صلے میں آپ کو ایک نورانی صورت نظر آئی اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ میں علی حجویری ہوں، اور انہوں نے آپ کے حال پر لطف و کرم فرمایا، آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کیا اور آپ کو ولادت عطا ہوئی۔ اور پھر داتا صاحب نے فرمایا، یہ اس خدمت کا صلہ ہے جو تم نے 12 سال کی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو مادو لال حسین اور ان کی والدہ محترمہ کے مزار پر مشتمل تھی۔ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں مادو لال حسین کے مزار سے ملحقہ مسجد دکھائیں گے اور مادو اور شیخ حسین کا کیا تعلق تھا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔